نام سلیم احمد ہے. میں سندھ ٹیبل ٹینس ایسوسیشن کا سیکرٹری ہوں اور فیڈریشن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. ٹیبل ٹینس فیڈریشن کا 35-40 سال ہو گئے جب سے تعلق ہے اس ٹیبل ٹینس سے. ابھی اگر پریزنٹ جو ہے انوائرمنٹ ہے کووڈ-19 کے بعد سے، اس میں تو میں خیال کے پی کے میں ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں اور اس میں دوسرے پروونس کے. اس وقت آج 29 جنوری ہے. ہمارے سندھ میں تو 31 تک جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہوا ہے انڈور گیمز سارے بند ہیں، ایکٹیویٹیز ساری اسپورٹس وغیرہ ادر ایکٹیویٹیز، جبکہ یہاں پر تو پھر بھی الاؤ ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر کے پی کے میں اسپیشلی پشاور میں تو کافی ایکٹیویٹیز ہے پورے پاکستان کی نسبت. ابھی انہوں نے چند 1.5 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے جونیئر نیشنل چیمپئن شپ بھی یہاں کروائی اسی ہال میں، اور ابھی یہ پاکستان ماسٹرز کپ ہو رہا ہے وہ انہوں نے کروایا ہے. تو اور پاسبلٹی نہیں ہے ان حالات میں کہیں کروانے کی، کہیں مسئلے مسائل بہت ہیں کووڈ اس کے بعد. دیکھیے 80s کے اندر تو تھا پاکستان ٹیبل ٹینس میں مینس میں اسپیشلی بہت ٹاپ پہ تھا. اس میں ایشیا میں 6 نمبر پہ تھا اور انڈیا اس وقت 7ویں 8ویں 9ویں پہ تھا. اب ایشیا میں آپ 6 نمبر پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نمبر 1 ہی ہیں، کیونکہ جو ٹاپ ٹیمیں 5 ہیں وہ چائنا، جاپان اور کوریا، وہ تو ٹاپ ٹیمیں تھیں. مگر اس وقت جو تھا اس نے فیسلیٹیٹ بہت کیا گیا تھا پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور پھر جو ہمارے اس وقت سیکرٹری تھے سپتین صاحب، اب وہ چیئرمین ہے، پریزیڈنٹ تھے، اب وہ چیئرمین ہے فیڈریشن کے، اس وقت سیکرٹری تھے، ان کا کنٹریبیوشن بھی بہت تھا ٹیموں کو باہر بھیجنے میں. اور کوچز یہاں پر آئے تھے، وہ 70s لیٹ 70s میں کوئی ایشین گیمز تھے یہاں پر، تو اس کے سلسلے میں کوچز آئے تھے یہاں پر. 4 سال یہاں کوچز رہے، تو ایک ایسی لاٹ نکالی جو پلیئر تھے ان کو اور پالش کیا اور نئے لاٹ نکال کے گئے. تو وہی جو کوچز تھے، مسٹر یو یہاں آئے تھے کوچ، تو انہوں نے ایسا کیا تھا. تو پاکستان اس وقت ٹاپ پہ تھا، اسلامک گیم کا چیمپئن تھا، اسلامک کنٹری پاکستان نمبر 1 پہ تھا. اور ابھی بھی ایفرٹس کم نہیں ہوتے کسی بھی فیڈریشن کے، کسی بھی گیم کی فیڈریشن یا ایسوسیشن، اس کے ایفرٹ کم نہیں ہوتے. اصل پرابلم فیسلٹیز کی ہوتی ہے. حالانکہ اس وقت دیکھا جائے تو وہ ہال اتنے بڑے نہیں تھے، کیمپ لگانے کے لیے بڑے ہال نہیں ملتے تھے اپنے طور پر سوائے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے. مگر اس میں تھوڑا سا فنڈنگ کے لحاظ سے نا گورنمنٹ کا بہت سپورٹ تھی. کچھ فیڈریشن کی طرف سے تھے، اس وقت لوگ سنسیر تھے، اسپانسر مل جاتے تھے. تو یہ وجہ بھی تھی کہ کیمپس لگے، کوچز باہر سے آئے، ٹیمیں باہر گئیں کھیلنے کے لیے، ٹورنامنٹس میں جا کے کھیلا. تو میرا خیال ہے کہ یہی وجہ تھی کہ اس وقت گیم کا سٹینڈرڈ بھی اچھا تھا. اب ان 4 سال کے کا جو کیمپ لگا 70s لیٹ 17 ارلی 80s میں، اس کے بعد اس ٹائپ کے کوئی کیمپ ہی نہیں لگا. پلیئر اپنے طور پر ہی کھیلتا ہے، اپنے طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ اس کو جو فیڈریشن کو فیسلٹیز دینی چاہیے یا ان کی ایسوسیشن کو دینی چاہیے، وہ ان کو بہت کم ملی ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ پلیئر بہت اچھے ہیں، بلکہ اس آج کا جو پلیئر ہے اس کا کھیلنے کا سٹائل بہتر اس کا وہ ہے نسبت پرانے. گیم میں بہت فرق آ گیا، فاسٹ بہت ہو گیا گیم. پہلے ہی فاسٹ تھا مگر ابھی تھوڑا اس میں کافی بہتر شاٹس ایڈ ہوئی ہیں جو اس کو پلیئر اب کھیلتے ہیں. تو اب پلیئر کی اپروچ وہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے، بٹ اس کے لیے زیادہ ٹریننگ چاہیے، کوچنگ کیمپ چاہیے، کوچنگ تو وہ سلسلہ تھوڑا ابھی اتنا پراپر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. سیاست کا جہاں تک ہے میں نہیں سمجھتا. سیاست دیکھیں کون کرے گا، یہ تو انڈیویجول گیم ہے، اس میں پلیئر نے جیتنا ہے، آگے آنا ہے. اس میں فیڈریشن کا کوئی آفیشیل ہو یا اس کی اپنی ایسوسیشن کا یا پرونس کا کوئی آفیشیل کو کیوں باہر نکال ہی نہیں سکتے. یہ تو زور پہ اپنے کھیل رہا ہے نا، انڈیویجول گیم ہے. پلیئر نے ٹیبل میں جیتنا ہے تو اسے کوئی اوپر جانے سے روک ہی نہیں سکتا.
یہ سیاست نہیں ہے، اگر میرا خیال اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. ایسا اسپورٹس پہ کیا چلے گا؟ اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا سندھ گورنمنٹ بھی ہے اور دوسری بھی میرے نالج میں ہے کہ وہ ان کے اسپورٹس بورڈ جو ہیں تھوڑا ان کو اسٹیپ ان کے طور پر نا اگر اپروچ کرتے ہیں ان کو کہ بھئی یہ کر سکتا ہے جیسے، تو وہ کرتے ہیں میرے نالج میں. تو یہ باقی میرا یہ سندھ کا میں کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے سندھ اسپورٹس KPK میں بھی چل رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. ٹیبل ٹینس کہیں کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، ٹیبل ٹینس ہو رہی ہے. ابھی مجھے یہاں آئے لوگ وہاں سے، انٹیریئر سائڈ ہے اس کی KPK کی، میرے ذہن سے نام نکل گیا، استور ہے بچوں نے جیسے بتایا اس نے کہ وہاں باقاعدہ وہاں لوگ آئے ہیں، ان کے آفیشل آئے مجھ سے ملے ہیں، وہ وہاں چل رہی ہے، انہوں نے ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں اسپورٹس سے بھی آتے ہیں وہ چیز کا نا، پاکستان اسپورٹس بورڈ فنڈنگ کرتا ہے اس معاملے، ہمیشہ کرتا ہے. جب کوئی گیمز ہوتے ہیں نا، جیسے ایشین گیمز ہے، اسلامک گیمز ہے، اب سیف گیم پاکستان میں ہونے ہیں، تو اس کے لیے پلان کرتے ہیں جی، ٹیموں کا کیمپ لگنا ہے، اس میں کرنا ہے. تو ہر فیڈریشن اپنا پروگرام دیتی ہے جی، ہم نے یہاں سے کوچ بلوانا ہے اور اتنے مہینے کا کیمپ ہے. تو اس میں وہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے فیڈریشن کو بھی، پلیئروں کو بھی، کہ اس میں کوچز آتے ہیں ٹیم کے لیے، وہ کیمپ ان میں بچے دوسرے بھی ایڈ کر دیے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ٹریننگ لیتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اب سیف گیمز کے لیے آ رہا ہے، ساؤتھ ایشین گیم کے لیے، تو وہ کوچز آئے گا اگر 3 مہینے آتا ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان اسپورٹ بورڈ پہ، فنڈ کے اوپر بھی کتنا ہے اس کا، تو اس حساب سے 6 مہینے کے لیے بھی آ سکتا ہے، 3 مہینے کے لیے بھی آ سکتا ہے. وہ جو کوچز آتے ہیں اس کو فیڈریشن کا ہے، اس کو ساتھ ساتھ مین ٹیم کے ساتھ ساتھ جونیئر جو ہے نا ٹیم ہماری، ان کو بھی ان کے ساتھ ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، تو اس کا فائدہ پلیئروں کو ہوتا ہے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے، وہ تو اگر آپ کے سورسز ہیں گورنمنٹ لیول پہ تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. باقی تو اسپانسرشپ جو ہے پرائیویٹ بھی ملتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، دے دیتے ہیں. کوئی تھوڑا اپنا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، ویسے تو نہیں دیتے، کوئی نارملی بندہ جاتا تو دوسرے گرا دیتے ہیں، بٹ یہ کہ پھر بھی تھوڑا بہت، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے جب تک سپورٹ نہیں ملے گی تو کوئی بھی گیم آپ کو آرگنائز کرنے کے ذرا مسئلے مسائل رہتے ہیں. ہر صوبے کے کھلاڑی دیکھے، پنجاب سے بھی پلیئر نکل رہا ہے، سندھ سے بھی آ رہے ہیں، KPK میں، مگر دوسرے پروونس کی نسبت KPK میں ہے بہتر جو ہے نا ٹیبل ٹینس ہو رہی ہے، پلیئر بھی نکل رہے ہیں. ابھی اس ٹورنامنٹ میں دیکھیں بہت نئے لڑکے لڑکیاں، ٹین ایج جو ایج صحیح معنوں میں ٹیبل ٹینس کی ہوتی ہے، کھیلنے کسی بھی اسپورٹ کے کھیلنے کی ہوتی ہے، اس ایج کے بچے بچی یہاں کھیل رہے ہیں، جو کہ بہت اچھا سائن ہے. آئی تھنک 2-3 سال تک ڈومینیٹ کر جائے گا KPK ٹیبل ٹینس. ہم تو میرا تو جو پروونشل ایسوسیشنز ہیں، ڈسٹرکٹ ایسوسیشن ہے پورے پاکستان ہی کی، اپنے طور پر چھوٹے چھوٹے کیمپ لگائیں، بچوں کو ٹرین کریں. ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں بہت ہے. سب سے بڑی چیز ہے جو ڈیزرونگ پرسن ہے ان کو اسپانسرشپ کروا دیں یا سپورٹ کریں، ٹیبل کے حوالے سے، بال کے حوالے سے، ریکٹ کے حوالے سے. فیڈریشن تک تو ہم لوگ کرتے ہیں، ابھی تک تو ہم کر رہے تھے، کورونا کی وجہ سے کچھ مسئلہ رک گیا، ورنہ فیڈریشن اپنے طور پر سامان منگوائی ہے، ٹیبلز منگواتی ہے، وہ کاسٹ ٹو کاسٹ ان کو پے کرتی ہے. اچھا، اس پر پہلے ہمارا یہ تھا کہ FBR سے ہم لوگ کو ایگزیمشن مل جاتا تھا ڈیوٹی پہ، جو باہر سے ٹیبلز یا چیزیں منگواتے تھے، تو کسٹم ڈیوٹی کا، جنرل سیلز ٹیکس کا ایگزیمشن مل جاتا تھا. اب ہے وہ انہوں نے سسٹم گورنمنٹ نے ختم کر دیا، تو ہمیں بھی باقاعدہ کسٹم پے کر کے منگواتے ہیں. وہ اتنا کاسٹلی ہو جاتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آگے ان کو پرچیز کرنا. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ پاکستان سے کہ یہ اسپورٹس کی جو ایکٹیو فیڈریشنز ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے لیے اکوپمنٹ فیڈریشن لیول تک تو ان کو یہاں لائیں. آپ مانیٹرنگ کریں، دیکھیں، وہ بیچنا تھوڑی ہم نے مارکیٹ میں، ہم تو اپنے صوبوں کو دینا ہے، ایسوسیشنوں کو دینا ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ ہم لیتے ہیں، کوئی اس پہ وہ نہیں کرتے. پہلے یہ بہت اچھا سلسلہ تھا، تو اب یہ تھا تو پورے پاکستان میں اسٹیک کی ٹیبل ہم نے منگوائی تھی، انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس فیڈریشن اپروو ٹیبل ہے، وہ سب کو ہم نے کاسٹ ٹو کاسٹ دی. اب وہ جو ہم نے ٹیبل دی تھی، لاسٹ ٹیبل کی کاسٹ میں 30-35 ہزار روپے تھی. آج اگر ہم وہی ٹیبل ڈیوٹی پے کر کے منگواتے ہیں تو 1 لاکھ سے اوپر کی ٹیبل ہے. تو ایسوسیشن دیکھیں اتنا فنڈ نہیں ہوتا
کوئی اسپورٹس بورڈ بھی سپورٹ کرے گا تو کتنا کر دے گا, ایک آدھ ٹیبل کر دے گا. اگر کاسٹ کم ہوگی تو وہی ایک ہی جگہ کیش ان کے 2 یا 3 ٹیبل لے سکتا ہے. ٹیبل ہوگی تو پلیئر بنیں گے. تو یہ تو میں ہر دفعہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ پاکستان سے کہ کم سے کم یہ چیز جو ہے نا اس کو الاؤ کیا جائے, اس کا کسٹم کا ایگزمپشن لیٹر ان کو دیا جائے تاکہ وہ یہاں سامان منگوا سکیں.